رسول کی اطاعت کلی اور شدید محبت مل کر کیا بنیں گی؟ اتباع. اور اتباع کا درجہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. اب آپ سوچئے اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، فرض کیجئے کوئی شخص 100% دیانتداری سے کام کر رہا ہے، کوئی شخص سود کے اندر براہ راست ملوث نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن یہ اتباع نہیں کر رہا جو حضور نے جو کام کیا تھا کہ غلط نظام، طاغوتی نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جائے اور اللہ کا دیا ہوا دین حق قائم کیا جائے، تو اتباع میں کیا حصہ ہے اس کا؟ کوئی نہیں. ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، حضور نے وحی کے آغاز کے بعد کوئی کاروبار کیا؟ جی آپ پہلے بہت اچھے تاجر تھے، بہت کامیاب تاجر تھے، اس وقت کا ایکسپورٹ امپورٹ، قافلہ لے کر جا رہے ہیں شام، قافلہ واپس لے کر آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی وحی آ گئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، گارڈ اپ یور لائنز، اپنے مشن کا آغاز کرو. اس کا آغاز کیا ہے؟ انذار، خبردار کرو انہیں کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں حساب جو ہے اپنا پیش کرنا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی. You will have to face the grand accountability of the day of judgment. یہ انذار سے بات شروع کرو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور جو ہدف ہے مقصود کیا؟ اللہ کو بڑا کرو، یعنی اس کی بڑائی نافذ کرو. پارلیمنٹ میں بھی اس کا حرف آخری ہو، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے. یہ نہیں کہ صاحب ہمارے تو 60% لوگوں نے یہ رائے دے دی، بس اب ہم نہیں جانتے کہ قرآن میں کیا ہے یا کسی اور آسمانی ہدایت میں کیا ہے، تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا، ہم نہیں جانتے. اگر ہم اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے تو اتباع میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو اطاعت تھوڑی بہت ہم کر رہے ہیں وہ بھی جزوی ہے، کلی نہیں ہے. اسی لیے دنیا کی رسوائی وہ تو ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. آج ہمارا حال یہ ہے. تو اتباع رسول، محبت رسول کا تقاضا، وہی جد و جہد کرو، وہی جد و جہد کرو. اسی کا نام جہاد فی سبیل اللہ ہے. بدقسمتی سے خود ہم نے غلط انٹرپریٹیشن جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں کو موقع ملا. جہاد کے معنی جنگ، حالانکہ جہاد کے معنی تو جنگ نہیں ہے. جہاد جد و جہد کا نام ہے، کوشش. جہد کے مقابلے میں آئے گی تو وہ جہاد ہے. جہد یک طرفہ ہے تو جہد ہے، اور دو طرفہ ہو رہی ہے، رسہ جو ہے آپ ادھر کھینچ رہے ہیں وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، یہ جہاد ہے. آپ توحید کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، توحید پھیلا رہے ہیں، وہ شرک پھیلا رہے ہیں، یہ جہاد ہے. کوئی مغربی ڈیموکریسی چاہتا ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریسی چاہتا ہے، ان کے درمیان رسہ کشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ جہاد ہے. قتال تو جہاد کی 9 منزلہ عمارت میں جا کے 9ویں منزل پر قتال فی سبیل اللہ، اور یہ دونوں قرآن کی اصطلاحات ہیں. ہم نے جہاد کو بھی جنگ بنا دیا، تو پھر تو اب ہر شخص کو قرآن میں جنگ ہی جنگ نظر آئے گی. جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ، جہاں جہاد کا لفظ آیا جنگ. اسی سے تو ان کو موقع مل گیا. اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ سنیں، نہ ان کے باتوں میں آئیں، چاہے وہ صاف انکار کر رہے ہیں اور چاہے وہ کوئی مصالحت چاہتے ہیں کہ محمد کچھ نرمی دکھاؤ، کچھ ہماری مانو، کچھ اپنی منوا لو. یہ تم نے جو کل پیدا کر دی ہے، گھر گھر لڑائی ہو رہی ہے، اولاد ماں باپ سے جدا ہو گئی، بہن بھائی سے جدا ہو گیا، شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا. جو کہتے ہیں کہ a house divided amongst itself cannot stand. ہمارا تو تم نے قبائلی جو ہمارا روب تھا وہ ختم کر دیا دنیا میں. لہذا ایسا کرو، کچھ مصالحت کرو، کچھ اپنی منوا لو، کچھ ہماری مانو. قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. ان کی بات نہ سنیے. تو جہاد تھا جو ہو رہا تھا، جس کے لیے میں نے رات تقریر کی ہے، جہاد بالقرآن. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. یہ سورہ الفرقان کی آیت ہے نمبر 52. اور شروع کیسے ہوتی ہے سورہ الفرقان؟
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفرقان نازل کر دیا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کر دے. انذار، اور وہ پوری نوع انسانی کے لیے انذار. اسی میں آگے آتا ہے اسی صورت میں فلا تطع الکافرین، اے نبی آپ ان کافروں کی باتیں نہ مانیں، نہ سنیں، نہ توجہ دیں. وجاہدہم بہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے. 12 برس مکے میں قرآن کے ذریعے سے جہاد ہوا ہے، تلوار تو نہیں اٹھی. الٹا حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں آگ میں جلا دیں. You don't have to raise hands even in self defense. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، روکے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں. 12 برس. This was the order of the day. یہ جہاد بالقرآن، اس جہاد بالقرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچا گیا. پھر بیعت لے کر ان کو منظم جماعت بنایا گیا. پھر ان کا تزکیہ کیا گیا. تزکیہ کس بات کا؟ دل میں کوئی ولولہ، کوئی امنگ، کوئی حوصلہ، کوئی طلب، کوئی مقصود نہ رہ جائے سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے حصول کے. جب تک پاک نہیں ہو جائے گا دل، جب تک دل سے ساری امنگیں، ساری ایمبیشن نہیں نکل جائیں گی سوائے اللہ کو راضی کرنا اور آخرت کی فلاح طلب کرنا. یہ ہے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر اس نقش قدم پر آپ نہیں چل رہے تو حضور کے ساتھ محبت کا دعویٰ باطل ہے. آپ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، آپ مانتے ہیں انہیں اللہ کا رسول، اور آپ درود بھی بھیج دیتے ہیں، نماز میں بھی درود ابراہیمی ہے، سب کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اتباع رسول، محبت رسول کے بغیر نہیں.